بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فدا کا کھڑا آپ سب کو خوش آمدید اپنی یوٹیوب چینل مائنڈ ایکسپینشن پر. آج ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاسبل نہیں کہ ہم ایک ہی ویڈیو میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں. ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کو روز ٹاپکس ملیں گے، روز ٹینشن ملیں گے، روز ایسے چیزیں ملیں گے جس پر آپ بولنا چاہیں تو وہ کم یا ختم نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ بولنا، کسی ٹاپک پر ریسرچ کرنا، اس کو مختلف اینگل سے دیکھنا ایک اچھا واضح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کے سوسائٹی میں بھی، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی میں ایک ٹاپک پر اس نے کیا کہا، یہ کیا کہہ رہا ہے اور فلاں کیا کہہ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنی زیادہ پرابلمس کیوں ہیں؟ چائنا آپ سے 1 سال بعد اپنے وجود میں آئے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ لیڈنگ پاور ہے، دنیا کا سب سے زیادہ پروڈکٹ ان کا سیل ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، جو بھی آپ کہہ لیں، واٹ ایور، آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں وہ بہت زیادہ آگے ہیں. کیوں؟ کیا ایسے؟ وہ بھی تو انسان ہے ہمارے جیسے، لیکن ڈیولپمنٹ کیوں آئی؟ This is really very important question and we should ask this question from every individual or from every stakeholder in our country, that what basically is going on. آپ کی انٹرنل پالیسی، آپ کی ایکسٹرنل پالیسی جو فریم آؤٹ ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. دیکھیں، میں بلوچستان کی بات کروں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک کرائسس، ان امپلائمنٹ، برین ڈرین، سیم یہی کے پی کے میں، سیم یہی پنجاب میں تو پھر بھی حالات بہتر ہے، لیکن اس وقت ریسنٹلی آپ دیکھیں ٹی ایل پی والوں نے کیا شور مچایا ہوا ہے. کشمیر میں چلے جائیں وہی پوزیشن ہے. اگر آپ ڈیورنڈ پہ چلے جاتے ہیں، ڈیورنڈ لائن میں جو افغانستان کے ساتھ آپ کا بارڈر ہے، تو ادھر حالات کافی کشیدہ ہیں. دیکھیں وہاں پر سینٹرل ایشیا تک ایکسس میں ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے that is really very mandatory for every country and they want this location. تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ابھی جو ریسنٹلی ٹینشن چل رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم ٹائٹل دیں گے، سمپل ہے، پاک افغان ٹینشن. دیکھیں ایک چیز بہت زیادہ واضح ہے، میں یہاں پر تھوڑا سا لاجیکلی جانے کی کوشش کروں گا کہ ہم یہ پرابلم جو ہے اس وقت اگر ہمارے پاس ہیں یا افغانستان کے پاس ہیں، یا ہم فیس کیوں کریں. ہسٹوریکلی دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے اسٹیٹ ایکٹرز، ٹھیک ہے، ایک ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز. یہ دیکھیں اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز میں فرق ہونا چاہیے. کسی ملک کو آپ اسٹیٹ ایکٹرز کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ویل ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہو، سوورنٹی ہو، یہ وہ ایک انٹرنیشنل لا کے تحت اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. نان اسٹیٹ ایکٹرز وہ ہیں جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں ٹی ٹی پی ہیں، اور جن کا کوئی ٹیریٹری نہیں ہے اور وہ کسی اسپیشل عازم کے لیے، کسی اسپیشل مقصد کے لیے وہ کام کرتے ہیں. تو یہاں پر بات آ جاتی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی. پاکستان نے نان اسٹیٹ جو ایکٹر کی جو ایک سربراہ تھا، اس کا نام تھا نور ولی محسود، کو مارنے کے لیے کابل پر ایئر سٹرائک کیا. اور ایئر سٹرائک میں وہ تو پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے مار دیا، لیکن اس نے پھر، یعنی میں سوشل میڈیا کے تھرو کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن یہ وقت ہی ثابت کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ نان اسٹیٹ ایکٹر ٹی ٹی پی کو یا اس کے سربراہ کو مارنے کے لیے آپ نے کسی سوورنٹی کو یا اس کے ٹیریٹری میں داخل ہونے کی جو آپ نے خلاف ورزی کی، اس پر پاکستان جو ہے نا قصوروار ہے. وہ کدھر قصوروار ہے میں بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ یہاں پر ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں. یو این چارٹر میں اگر آپ چلے جائیں، یو این چارٹر میں جو کہ 1945 سے یہ ہیں، تو اس میں آرٹیکل 24 کے
میں ایک چیز واضح ہے کہ آپ کسی کی سورنٹی یا کسی کی ٹیریٹری میں جا کر اس کی سورنٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. بٹ ایک یہاں پر امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر وہاں پر لوگ رہ رہے ہو اور آپ کے لیے وہ خطرہ ہو, وہ آپ کے خلاف وہ حملے کر رہے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آرٹیکل 51 کے تحت آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان سے نمٹنے کے لیے جو بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. اور اس کو ہم ڈومیسٹک ٹیررسٹ میں ہم یا ڈومیسٹک سورنٹی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم پھر ڈیل کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ نان اسٹیٹس کے خلاف پاکستان نے حملہ کیا. یہ حملہ ہوا تھا بیسیکلی 9 اکتوبر کو 2025 کو, ٹھیک ہے. اب 11 اکتوبر کو ہوا یہ کہ کس نے؟ افغانستان نے بارڈر پہ حملہ کیا, جو کہ ڈیورنٹ لائن ہے 2200 قریب پلس جو ہیں وہ کلومیٹر, ایک طویل ڈیورنٹ لائن ہے. سو پرابلم یہ ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان جو فیس کر رہا ہے. اگر ہم پہلگام اٹیک کی بات کریں انڈیا کا, کشمیر میں جو ہوا تھا, پھر پاکستان اور انڈیا کے یہ اسٹرائکس چلیں, تو اب ہوا یہ کہ جو افغانستان کا ہے اسپوکس پرسن جس کو ہم کہتے ہیں ذبیح اللہ صاحب نے کیا کہا کہ ہم نے اس یعنی 11 اکتوبر کے جو آپ کے بارڈر پہ حملہ ہوا تو اس میں ہم نے پاکستانی 58 مارے, اور پاکستان نے کہا نہیں, ہم نے 19 مورچے ان کے قبضہ کیے, جس کے برعکس وہ کیا کہہ رہے کہ ہم نے 58 پاکستانی فوجی ہلاک کر دیے. یہ ایک رپورٹ ہے کس کا؟ الجزیرہ کا. الجزیرہ کا جو رپورٹ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں, تو اس میں یہ رپورٹ واضح ہے. ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے, اب ہم نے دیکھنا کیا ہے؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو مولوی امیر ہے تقی افغانستان کا, وہ گیا انڈیا اور ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کر دیا کہ ہم, مطلب میں تھوڑا سا ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں کہ انڈیا ان کے ساتھ انہوں نے اپنا عزم ظاہر کر دیا. اب سوال تو یہ ہوگا کہ انڈیا کیا کرے گا؟ سپورٹ کرے گا افغانستان کو لاجسٹکلی. تو وہ آپ یا وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دو راستے سے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ایک راستہ ہے لاہور کا, دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے چابہار کا جو کہ ایران سے ہے. یہ دونوں بند ہے اس وقت. تو کیا انڈیا سپورٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, نو. ہاں, فائنانس کے تھرو ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. سو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ اس وقت جو ٹینشن ہے وہاں سے انڈیا ادھر سے ٹی ٹی پی, اب نان اسٹیٹ ایکٹڈ ٹی ٹی پی پر ہم آتے ہیں. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے 1949 سے لے کر کے 1990s تک ہم بات کرنا تو نہیں کر سکتے, نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن ہوا یہ اس کولڈ وار میں لوکیشن جو بنا وہ کیا تھا؟ وہ بیسیکلی افغانستان تھا. اور اس میں جو امپورٹنٹ ٹینور ہے وہ 1979 سے لے کر کے 1989 تک جس کو لیڈ کر رہا تھا ضیاء صاحب, جو کہ ہمارے جنرل صاحب تھے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا دیکھیں ایک الگ ٹاپک پر ہم جانا نہیں چاہتے کہ وہ جہاد کا ہم نام دیتے ہیں اور پھر ان کے لیے ہم ایک گروپ بناتے ہیں جس کو ہم ٹی ٹی پی کہتے ہیں, تحریک طالبان پاکستان. ان کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ جا کر کے لڑیں, رشیا کو شکست دیں. بیکاز پاکستان نے جو بلاک تھا یو ایس اے کا جوائن کیا تھا, وہ لاجسٹکلی پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے, ڈالرز دے رہے تھے. ٹھیک ہے. اور یہاں سر ٹی ٹی پی جو لوگ تھے وہ کدھر جا رہے تھے؟ وہ جا رہے تھے جہاد کے لیے اور پھر ریہیبلیٹیشن کے لیے وعدہ کیا ہوا تھا. کیونکہ یہ دیکھیں حقیقت ہے, اگر آپ جنرل حمید کے آپ ویڈیوز سنیں, انٹرویوز سنیں, اگر آپ مشرف تک کہتے ہیں یہ ہمارے ہیروز تھے, تو یہ حقیقت ہے. یہ لوگ گئے تھے اور انہوں نے جہاد لڑی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اب جو واپس آنا چاہ رہے ہیں پاکستانی کا نہیں, 2018 کے الیکشن میں کے بعد یعنی جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ریہیبلیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب وہ آئیں تو اب حالات گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. تو ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا. یعنی افغانستان نے حملہ اس لیے کہ آپ نے ہمارے سورنٹی کو نقصان پہنچایا. تو اس ایرا میں یہ جو ٹی ٹی پی تیار ہوئی تھی 1979 کی 1989 کے درمیان یہ بات ہے, یہ لوگ وہاں پر تیار ہوئے تھے.
پھر اگر تھوڑا سا ہم 9/11 کے بعد جو واقعہ ہے وار آن ٹیرر ہو گیا، یعنی حالات کشیدے ہوتے جا رہے تھے. پھر یہ 1999 کے ٹائم فریم میں یعنی 1990 سے اون ورڈ افغانستان گورنمنٹ میں آئے، پھر ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، پھر 2022 میں آئی. تو اس وقت TTA کا گورنمنٹ ہے کدھر؟ افغانستان میں. اب یہاں پر جیو پولیٹکس پر اگر ہم بات کریں تو جیو پولیٹکس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی ملک انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. تو انڈیا کا اپنا انٹرسٹ ہے، پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے، رشیا کا اپنا انٹرسٹ ہے، اور USA کا اپنا انٹرسٹ ہے. یہ وہ طالبان تھے جو رشیا کے خلاف لڑے تھے، اب اسی رشیا نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا. تو ایک جیو پولیٹکس ہے جہاں پر انٹرسٹ ہو تو وہاں پر جاتے ہیں. USA کا اس وقت بگرام ایئر بیس لینے کا کوئی عہد انہوں نے کہا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجیکلی اگر ہم دیکھ لیں تو USA کا بھی اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. دیکھیں یہاں پر ہم ایک تھیوری پڑھنا چاہتے ہیں IR کا، انٹرنیشنل ریلیشن کا، جس کو ہم کہتے ہیں ریئلزم. ریئلسٹ تھنکر یہ ہے، ریئلسٹ تھنکر کیا سوچتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی ملک اپنے دفاع کے لیے، اپنے سیلف پاور کو بڑھانے کے لیے، وہ اپنے ہم عمر آپ کہہ سکتے ہیں، یا ہم منصب کنٹری سے، یا ہم جس اپنے لیول کی کنٹری سے وہ لڑنا چاہتے ہیں اور اپنی پاور کو اکنامکلی لاجسٹکلی انکریز کرتے ہیں. تو ادھر ہم اگر یہ تھیوری اپلائی کریں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اس ریئلسٹ تھنکر وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس وقت پاکستان اپنے دفاع کے لیے، افغانستان اپنے دفاع کے لیے، پاکستان اپنے پاور کو بڑھانے کے لیے، انڈیا اپنے پاور کو بڑھانے کے لیے، یہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو ریئلسٹ تھنکر سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ہم آج کا جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم کافی ساری چیزیں یہ ہیں کہ TTP TTA تحریک طالبان افغانستان اور داعش کی اگر ہم بات کریں تو وہ بیسیکلی یونائٹڈ اسٹیٹ کو درکار ہیں. اور ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ وہ کہ ہم نے اس میں ڈسکس کیا کہ اسٹیٹ ایکٹر اور نان اسٹیٹ ایکٹر اور UN کے آرٹیکلز کے مطابق پاکستان کی اجازت ہے یا نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے فائنلی ایک ریئلسٹ کے تھیوری جس کو ہم ریئلزم کہتے ہیں، ہم نے ان کو ڈسکس کیا. سو امید یہی ہے کہ ہم نیگوشیشن کی طرف چلے جائیں، ٹیبل ٹاک کی طرف چلے جائیں، اور اپنی ڈپلومیسی جو آپ کی ایکسٹرنل ڈپلومیسی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں. ریئلی ویری امپورٹنٹ فار اور کنٹری دیٹ اگر ہم دیکھ لیں اس وقت آپ کا کوئی بھی سیکٹر صحیح سے نہیں چل رہا، آپ کا انڈسٹری سیکٹر، آپ کا فارمنگ سیکٹر آپ دیکھ لیں، آپ کا ایگریکلچر سیکٹر دیکھیں، کوئی بھی نہیں. یار ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ ون آف دا بیسٹ ایگریکلچر سسٹم آپ کے پاس ہیں، ون آف دا بیسٹ اریگیشن سسٹم آپ کے پاس ہے، بٹ انفارچونیٹلی یو آر اسٹل امپورٹنگ یور ویٹ فرام آؤٹ سائڈ. کیوں؟ مسئلہ یہی ہے کہ آپ کی جو پالیسی ہے فریم آؤٹ نہیں ہو رہی، اور آپ کی جو بہت زیادہ پیسہ ہے پاکستان میں کس نے کا نہیں ہے بٹ ایلیٹ کلاس اپنے پیسے کدھر لے کے جا رہے ہیں. سو آج کا ٹاپک یہی ہم نے ڈسکس کیا، اور امید یہی ہے کہ اس میں مزید جانے نہ چلے جائیں. دونوں طرف سے مسلمان لڑ رہے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا، یہ تو اللہ کو پتا ہوگا کہ کون مسلمان اور کون نہ مسلم. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.